وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تمہارے معاملات عورتوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، تمہاری معاشرت عورتوں کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے۔ ہاں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہاری بیویوں کی ایک دو عادتیں تمہیں پسند نہیں آتی ہیں تو ان ایک دو عادتوں کو مسئلہ نہ بناؤ۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، صبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی کے اندر مستقبل میں تمہیں خیر کثیر دکھائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ نے مردوں سے خطاب کر کے کہا اگر تم واقعی مرد ہو، اگر واقعی تم مرد ہو، تمہاری ذمہ داری ہے عورت کی کمزوریوں کو مسئلہ بنائے بغیر برداشت کر کے چلنا، کمپرومائز کر کے چلنا۔ آج بھی عورت کو مارا جا رہا ہے، عورت کی زندگی کا حق چھینا جا رہا ہے، بس انداز بدل گئے ہیں، پرانے شکاری نے نئے جال بچھائے ہیں، بس انداز بدل گئے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اسکیننگ کے ذریعے سے آج معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے کہ بچی، اور اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکی ہے تو گرا دیا جاتا ہے حمل کو۔ پرانے زمانے میں دنیا میں آنے دیا جاتا تھا، اس کے بعد مارا جاتا تھا، اب تو دنیا میں آنے سے پہلے اسے مار دیا جاتا ہے۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے نا، مبارکبادیوں کا سلسلہ، لڈو بانٹے جاتے ہیں، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ خیر رب کو جو منظور تھا ہمیں بھی منظور ہے، اللہ نے جو دیا لے لیں گے، ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر۔ یاد رکھیے گا اسلام نے شادی اور نکاح کا جو تصور پیش کیا ہے، لڑکی کا باپ یہ ایک پائی دینے کا ذمہ دار نہیں، وہ صرف لڑکی آپ کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آج جو جہیز کے نام پہ ہم لیتے، جوڑا، گھوڑا، گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کچھ، لڑکے والے یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اچھا آپ اپنی لڑکی کو کتنا سونا ڈالیں گے؟ تم کو کیا لینا دینا ہے؟ ہاں؟ ان کی لڑکی ہے، وہ چاہے جتنا ڈالیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے یہ پوچھنے کا کہ تم اپنی لڑکی کو کتنا سونا ڈالو گے؟ اگر آپ نے اپنی شادی میں اپنے سسر سے ڈیمانڈ کر کے پیسہ لیا ہے، کچھ بھی لیا ہو، مانگ کر ڈیمانڈ کر کے، حشر کی عدالت میں مجرموں کی صف میں اٹھائے جائیں گے آپ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا۔ اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی معزز مقامی و بیرونی علماء، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جلسے میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے خواتین سے متعلق موضوع دیا گیا ہے، اور خواتین سے متعلق بھی ان کی جو مظلومیت کا پہلو ہے اس پہلو پر مجھے روشنی ڈالنی ہے کہ عورت پر کیا کیا ظلم ہوتے ہیں اور کیا کیا ظلم ہوتے آئے ہیں۔ دیکھو یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عورت ہے تو انسان، مگر ہمیشہ سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا آیا ہے۔ میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی آپ کے سامنے ابھی،
اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت میں تمام مردوں سے خطاب کر کے فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تمہارے معاملات عورتوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، تمہاری معاشرت عورتوں کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے۔ ہاں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہاری بیویوں کی ایک دو عادتیں تمہیں پسند نہیں آتی ہیں تو ان ایک دو عادتوں کو مسئلہ نہ بناؤ۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، صبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی کے اندر مستقبل میں تمہیں خیر کثیر دکھائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ نے مردوں سے خطاب کر کے کہا اگر تم واقعی مرد ہو، اگر واقعی تم مرد ہو، تمہاری ذمہ داری ہے عورت کی کمزوریوں کو مسئلہ بنائے بغیر برداشت کر کے چلنا، کمپرومائز کر کے چلنا۔ سورہ نساء پڑھیے گا، سورہ نساء ایسی تعلیمات سے بھرپور ہے، از اول تا آخر سورہ نساء میں وہ تعلیمات دی گئی ہیں جو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہیں، حسن سلوک پہ ابھارتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سورہ نساء اور یہ تعلیمات اللہ نے عرب کے اس سماج میں نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سماج میں عورت اتنی مظلوم تھی، اتنی مظلوم تھی، اور سارے حقوق تو چھوڑو، زندگی اور جینے کا بنیادی حق بھی وہ سماج عورت کو نہیں دے رہا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تو بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے لے جا کر اسے دفن کر دیا کرتا تھا۔ جو معاشرہ جینے کا حق نہ دیتا ہو، زندگی کا حق نہ دیتا ہو، سانس لینے کا حق نہ دیتا ہو، اس معاشرے سے آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اور کیا حقوق دے گا وہ؟ اور عورت پر یہی ظلم ہو رہا تھا، اور ایسے سماج میں اللہ نے سورۃ النساء نازل کی۔ سورۃ النساء نازل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے مردوں کو یہ سکھایا، یہ تعلیم دی کہ مردوں اگر واقعی تم مرد ہو تو عورت ایک صنف نازک ہے، اس صنف نازک کو کیسے برداشت کر کے چلنا چاہیے۔ عورت واقعی صنف نازک ہے۔ وہ اللہ کے نبی سفر میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کو اونٹوں پر سواریوں پر ہودج بنا ہوتا تھا، اس میں عورتوں کو سوار کرایا جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت انجشہ، وہ حدی قانی میں بڑے معروف تھے، بڑے مشہور تھے، وہ خاص لے میں اشعار پڑھتے تھے، اشعار گاتے تھے۔ سفر میں جب سینکڑوں کی تعداد میں صحابیات نبی کے ساتھ ہیں اور ان صحابیات کو اونٹوں پہ سوار کرایا گیا ہے، حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ اپنی خاص لے میں گائے جا رہے ہیں، اور ان کی لے اور ان کی آواز اور ان کے ترنم کو سن کر اونٹوں میں وجد آ رہا ہے، اور جب اونٹوں میں وجد آ رہا ہے تو اونٹوں کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ جب اونٹوں کی رفتار تیز ہونے لگی، نبی نے انجشہ سے خطاب کر کے کہا رفقاً بالقواریر یا انجشہ، رفقاً بالقواریر یا انجشہ، اے انجشہ یہ شیشے ہیں تمہارے ساتھ، یہ شیشے ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، یعنی رحم کرو، رحم کرو۔ ارے اس طرح گاتے جاؤ گے اونٹ وجد میں آئیں گے، رفتار بڑھائیں گے، اور اونٹوں کی رفتار بڑھے گی، ان اونٹوں پر جو شیشے رکھے گئے وہ شیشے ٹوٹ جائیں گے، پھوٹ جائیں گے۔ کس کو شیشوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ عورت کو، خواتین کو۔ عورت شیشے کی مانند ہوتی ہے، عورت شیشہ ہے۔ وہ شیشے کے برتن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو آپ؟ اٹھاتے ہو بڑی نزاکت سے، رکھتے ہو بڑی نزاکت سے، ہر آن اور ہر لمحہ یہ ڈر رہتا کہیں ٹوٹ نہ جائے، پھوٹ نہ جائے، کہ شیشہ ہے وہ اگر ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں سے تشبیہ دے کر مردوں سے کہا
یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ شیشوں جیسی نزاکت رکھنے والی مزاج کی عورتوں کو کیسے برداشت کر کے لے کے چلتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس سماج میں اور عرب کے اس معاشرے میں عورت کے رتبے کو اتنا بلند کیا. عرفہ کے موقع سے آپ نے جو خطاب کیا، تاریخی خطاب کیا، اپنے اس تاریخی خطاب میں جو خطاب کی وصیت کی حیثیت رکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا اتقوا اللہ فی النساء، اے مردو عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عورت کو مرد کے ماتحت کیا ہے، مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، اور مرد کو عورت پر اختیار دیا ہے. کہیں یہ مرد اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. محترم بھائیو، خیر یہ ماضی ہے، مجھے جو کہنا ہے، مجھے جس پہلو سے روشنی ڈالنا وہ حال پر روشنی ڈال دی. عورت مظلوم تھی اسلام سے قبل، اسلام آیا، اس نے عورت کی مظلومیت کا خاتمہ کیا. مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج عورت کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا آج عورت کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. زمانے جاہلیت میں ستم ہو رہے تھے عورتوں پر، تو یہ جدید جاہلیت میں اور انداز کے ستم ہو رہے ہیں. اور میں جو مثالیں دوں گا مجھے یقین ہے آپ میری تائید کریں گے، آپ انکار نہیں کریں گے. انداز بدل گئے ہیں، اطوار بدل گئے، طریقے بدل گئے، مگر عورت پر ظلم و ستم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، عورت کی حق تلفی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. عورت آج بھی مظلوم ہے. اور عورت پہ کون ظلم کر رہا ہے؟ عورت پہ مرد ظلم کر رہا ہے، عورت پہ سماج ظلم کر رہا ہے، اور کہیں عورت اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہے. اور ان تینوں کی مثالیں موجود ہیں، جہاں مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے، جہاں سماج عورت پہ ظلم کر رہا ہے، اور جہاں عورت اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہے. ان تینوں کی بے شمار مثالیں آپ کو سماج میں ملیں گی. آئیے دیکھتے چلیں کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں عورت کیسے مظلوم ہے، عورت کی مظلومیت کے مظاہر کیا. ہم اپنی تقریروں میں بڑی شان سے کہتے ہیں کہ وہ جاہلیت تھی، وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. سوال یہ ہے، لڑکیوں کی پیدائش کو نحوست کا باعث سمجھا جاتا تھا. کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی زمانے جاہلیت میں، ایسے جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو، قرآن نقشہ کھینچتا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہو جاتی، باپ سماج سے نظریں بچھائے، نظریں چھپائے گزرتا تھا. کیا یہ بچی کو پالے یا پھر لے جا کے مٹی میں دفن کر دے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، ذلت کے ساتھ ایسے ہی پالتا رہے یا پھر لے جا کے مٹی میں دفن کرائے؟ یہ بچی کی پیدائش کے بعد باپ کی نفسیات تھی زمانے جاہلیت. آج کیا کچھ بدلا ہے کیا؟ آج بھی یہ نفسیات انسانوں کی ہیں، انداز بدل گئے، اطوار بدل گئے. آج بھی عورت کو مارا جا رہا ہے، عورت کی زندگی کا حق چھینا جا رہا ہے. بس انداز بدل گئے، انداز بدل گئے. پرانے شکاری نے نئے جال بچھائے ہیں، بس انداز بدل گئے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اسکیننگ کے ذریعے سے آج معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے کہ بچی، لڑکا ہے کہ لڑکی. اور اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکی ہے تو گرا دیا جاتا ہے حمل کو. اور یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے. پرانے زمانے میں دنیا میں آنے دیا جاتا تھا، اس کے بعد مارا جاتا تھا. اب تو دنیا میں آنے سے پہلے اسے مار دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے گا، گھر میں جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت گھر والوں کا رد عمل، اور گھر میں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت گھر والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟
بیٹا جب پیدا ہوتا ہے نا، مبارکبادیوں کا سلسلہ، لڈو بانٹے جاتے ہیں، مبارکبادیوں کا سلسلہ. اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو. خیر رب کو جو منظور تھا ہمیں بھی منظور ہے، اللہ نے جو دیا لے لیں گے. ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر کہ جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو گھر میں. ہمارے یہاں ایک ہسپتال میں یہ واقعہ ہوا، ڈیلیوری کے لیے خاتون آئی، ڈیلیوری ہو گئی، پر ڈسچارج کرنے کے لیے فیس باندھ کر اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے شوہر آ نہیں رہا ہے. سمجھ رہے؟ یہ کہیں اور کی بات نہیں، ہمارے عمر آباد کی ہسپتال کی بات میں کر رہا ہوں. عورت آئی ڈیلیوری کے لیے، ڈیلیوری ہو گئی، شوہر آ ہی نہیں رہا. بیچاری راستہ تک رہی ہے، راستہ دیکھ رہی ہے، فون کر رہی ہے تو ریسپانس نہیں دے رہا ہے، رو رہی بیچاری، لاوارث ہے. زچہ اپنی گود میں اس نو مولود کو لے کر رو رہی ہے، شوہر آ نہیں رہا ہے، فون کر رہے ہیں تو فون ریسیو نہیں کر رہا. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہ میں اس کا خرچ ادا کروں گا، نہ میں تجھے ڈسچارج کروں گا، چلا گیا ہے. ہائے ہائے، ایسے نامردوں کو اسلامی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو کوڑے لگیں گے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنے شوہر ایسے ہیں اور کتنی ساسیں ایسی ہیں جو اپنی اس بہو کو اس لیے ناپسند کرتی ہیں اور اپنی بیوی کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ یہ زیادہ بیٹیاں جنتی ہے. زیادہ جس ماں کو بیٹیاں ہوتی ہیں اس ماں کو سسرال میں کتنے تانے سننے پڑتے جاتے ہیں آپ. کبھی ساس تانے دینے والی صرف بیٹیاں جنتی ہیں، کبھی شوہر تانے دینے والا کہ صرف بیٹیاں جنتی ہیں. اس کا اختیار ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے. یخلق للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور ایسے زمانے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی علم کا زمانہ ہے، روشنی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے. نہیں، جاہلیت ہے، جہالت ہے، جہالت ایسے گھرانے. خدا را نہ عورت کو حقیر سمجھو، نہ لڑکی کو حقیر سمجھو، نہ لڑکیوں کو جننے والی عورت کو حقیر سمجھو. خدا را تانے نہ دو، تبصرے نہ کرو، اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے. عورت جہاں مظلوم نظر آتی ہے، عورت کی مظلومیت کا ایک پہلو میراث کا باب بھی ہے. شریعت نے تقسیم میراث، یعنی کسی کا بھی انتقال اگر ہو جائے نا، زید کا، بکر کا یا عائشہ کا، فاطمہ کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کے کن کن رشتہ داروں کو کیا کیا ملے گا، کتنا ملے گا، سورۃ النساء میں اللہ نے وہ ساری تفصیلات بتا دی. اور سبحان اللہ، عرب کا وہ سماج جہاں شوہر کے انتقال کے بعد خود بیوی مال وراثت کے طور پہ تقسیم ہوتی تھی اس کے رشتہ داروں میں، اللہ نے عورت کے ساتھ یہ انصاف کیا. سورہ نساء میں اللہ نے بتایا کہ مال میراث میں عورت کا حق کیا ہے. وہ ماں بنتی ہے تو کتنا ملے گا، وہ بیٹی بنتی ہے تو کتنا ملے گا، وہ پوتی بنتی ہے تو کتنا ملے گا، وہ بہن بنتی ہے تو کتنا ملے گا، وہ دادی بنتی ہے تو کتنا ملے گا. رب العزت نے یہ ساری تفصیلات سورہ نساء میں بیان کی ہیں اور کہا کہ مال میراث میں جیسے مرحوم کے مرد رشتہ داروں کا حق ہے، مرحوم کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماں کا، دادی کا، سب کے حقوق ہے. اور آج یہ ظلم ہم کرتے ہیں اور اس ظلم میں ہم نے اچھے دینداروں کو بھی دیکھا. افسوس ہے کہ باپ کی میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو بھائی سارا حق مار لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو نہیں دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ دیتے بھی ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ جیسے کہ بڑا احسان کر رہے ہو. حق کو حق کے طور پہ دو، حق کو احسان کے طور پہ دینا بھی ظلم ہے. حق ہوتا ہے،
حق کو حق کے طور پہ دو تبھی وہ حق ہے. حق کو احسان کے طور پہ دیتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے. ہمارے سماج میں کتنے بھائی ایسے ہیں بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے, بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ تمہارا جو بھی حق تھا وہ تمہاری شادی میں ہم دے دیے, شادی میں ہم نے جو خرچ کیا ہے نا وہاں تمہارا سارا حق تمہیں دے دیا. کس نے کہا تم سے کہ 50 لاکھ کی شادی کرو؟ کس نے کہا تم سے کہ 1 کروڑ کی شادی کرو؟ کس نے کہا؟ یہ شادی کے اخراجات یہ ہم نے اپنے آپ پہ لاد لیے. اسلام نے تو شادی کو اتنا آسان بنایا ہے. اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہو وہ اتنی ہی برکت والا ہوتا ہے. یہ اخراجات اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہوئے ہم نے بڑھائے, اور یہ اخراجات اور ایک بات یاد رہے کہ بہن کی شادی کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے, بیٹی کی شادی کرنا باپ کی ذمہ داری ہے, باپ نہ ہو تو بہن کی شادی کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے. وہ احسان جتا نہیں سکتا کہ میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا اور اس لیے میراث میں نہیں دوں گا. ناجائز خرچ ہم شادی میں کریں اور اللہ کے دیے ہوئے حق کو ہم ماریں کہ شادی میں خرچ کر دیے اسے ہم یہاں نہیں دیں گے. ہوشیار, اللہ نے سورہ نساء میں جہاں میراث کے حصے ذکر کیے اس کے فوراً بعد کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. میراث کے حصوں کے فوراً بعد اللہ نے کہا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, یعنی میراث کو اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق تقسیم نہ کرے, حق مارے, اللہ کی حدود کو تجاوز کرے, یدخلہ نارا خالدا فیہا, اللہ اس کو نار جہنم میں داخل کرے گا جس میں لمبی مدت اسے جلنا پڑے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور اس کے لیے اس میں رسوا کن اور دردناک عذاب ہوگا. یاد رکھو آخرت کا سفر آسان نہ ہوگا اس بھائی کے لیے جو اپنی بہن کا حق میراث مار کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہو. اگر آخرت کے سفر میں آپ اپنی بہنوں کے حقوق سے آپ کی پیٹھ لدی ہوئی ہوگی, ایک قدم بڑھانا بھی آپ کے لیے دشوار ہوگا. قبر کی منزل آپ کے لیے آسان نہیں, حشر کی منزل آپ کے لیے آسان نہیں, حشر کی جواب دہی آپ کے لیے آسان نہیں. اگر بہنوں کے حقوق کا بوجھ لیے آپ جائیں گے. اس لیے خدا را اس دنیا میں بہنوں کا حق, ارے مال کیا ہے جی, میل ہے جی, میل. مال سے اتنی محبت, مال سے اتنا پیار جس کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کریں, اپنی جنت گوائیں ایک میل کے لیے. مال کی حیثیت کو جانو, مال کی حیثیت کو پہچانو. خدا را بہنوں کی حق تلفی نہ کرو, بہنوں کو حق دیا کرو. اور عورت جہاں مظلوم نظر آتی ہے, عورت کی جہاں حق تلفی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے ہمارے سماج میں, اس کا ایک مظہر شادی کا موقع بھی ہے. دیکھو شادی کے موقع سے شریعت کا حکم کیا ہے؟ شادی کے موقع سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے. اور مہر کیا ہے جانتے ہیں؟ مہر کس لیے؟ مہر اس لیے, مہر کا فلسفہ سمجھیے آپ پہلے تاکہ آپ کو مہر کی اہمیت کا اندازہ ہو. مہر کیا ہے اور کیوں ہے؟ وہ جو عورت کی آبرو آپ اپنے حق میں حلال کرنے جا رہے ہیں. عورت کی سب سے قیمتی متاع اس کی عزت ہے, اس کی آبرو ہے. اب وہ آپ کی بیوی بن رہی ہے, اس کی آبرو آپ اپنے حق میں حلال کر رہے ہیں, تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی قیمت اسے دے دو, اس کی آبرو کی قیمت اسے دے دو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور آبرو کتنی قیمتی چیز ہے؟ آبرو کوئی سستی چیز نہیں, آبرو بہت مہنگی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غربت و ناداری کے باوجود امہات المومنین کو کتنا مہر دیا؟ 500 درہم دیا. ایک ایک ام المومنین کو نبی نے مہر میں کیا دیا؟ 500 درہم. اور جانتے ہیں آپ 500 درہم کی ویلیو کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کا نصاب تھا 200 درہم. یعنی کسی کے پاس 200 درہم اگر ہیں تو وہ امیر ہے, وہ مالدار ہے. اگر 200 درہم کسی کے پاس ہے تو, اور اللہ کے نبی کتنا دے رہے؟
500 दिरहम ज़कात का 2.5 निसाब दे रहे एक एक उम्मुल मोमिनीन को। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास सकत है, इस्तिताअत है, मर्द अपनी बीवी को इतना दो, उसे महसूस हो कि मेरे पास माल आया है, दौलत आई है। हाँ, इसमें मर्द की सकत का भी लिहाज रहे। जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, उन्हें चाहिए कि वो औरत की इस आबरू की कीमत अदा करे और अच्छी कीमत अदा करे। आज होता क्या है, बहुत कम लोग हैं, या ये कहें, एहतियात से कहें, कुछ लोग ऐसे हैं महर लिखवा देते हैं और कहते हैं उधार बाद में देंगे, और फिर पूरी जिंदगी वो महर देने की नौबत नहीं आती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बीवी को महर देने की नौबत नहीं आती। अच्छा, होता क्या है, इसी हालत में शोहर का इंतकाल हो गया। इसी हालत में 25 साल साथ रहे, 40 साल साथ रहे, 50 साल साथ रहे, 50 साल बाद शोहर का इंतकाल हो गया। अब शोहर का जब इंतकाल होता है ना, तो शोहर ने तो महर नहीं दिया है, महर नहीं दिया है। क्या करता है समाज हमारा, शोहर को गुस्ल देने के बाद शोहर का जनाजा उठने से पहले बीवी को पकड़ के लाया जाता है और कहा जाता है, शोहर की लाश के सामने खड़ा करके, महर बख्शो, महर बख्शो। अब बेचारी औरत को ये कहना पड़ता है कि आपने जो मुझसे निकाह किया और इतना महर तय किया था और दिया नहीं था, आज मैं आपका महर माफ कर रही हूं। कैसा जालिम है हमारा समाज, कैसा जालिम है हमारा मुआशरा। बेचारी शोहर की जुदाई के सदमे से टूटी हुई है, उसे शादी का दिन याद दिला रहे हो क्या? शादी का दिन याद दिला रहे हो? हाँ, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर कोई शोहर मर गया और उसने महर अदा नहीं किया है, तो उसके तरके में से सबसे पहले तदफीन के बाद, तदफीन के अखराजात के बाद बीवी का महर अदा किया जाएगा। महर बख्शो नहीं, बीवी का महर अदा किया जाएगा पहले उसके छोड़े हुए माल में से, और फिर उसके बाद माले विरासत के तौर पर भी बीवी को उसका अपना 8वां हिस्सा मिलेगा, औलाद हो तो। समझ वाली बात। औरत का बुनियादी हक, हमने एक चीज नोट की, अरब की औरत और हमारे मुल्क की औरत, अजम की औरत, दोनों में एक बुनियादी फर्क। अरब की औरत अपने हुकूक से वाकिफ है और जरूरत से ज्यादा वाकिफ है, न सिर्फ वाकिफ है, मनवाती भी है। और हमारी औरतें बेचारियां अपने हुकूक को भी नहीं जानती, अजम की औरतें। समझ वाली बात। अच्छा, एक तरफ देखिए शादी में औरत को उसका महर ना दिया जाना एक जुल्म ये, और सितम बालाए सितम करेला नीम चढ़ाए कि औरत और औरत के वली से जहज के नाम पे लड़का पैसा ले। हाँ, याद रखिएगा, इस्लाम ने शादी और निकाह का जो तस्वुर पेश किया है, लड़की का बाप ये एक पाई देने का जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ लड़की आपके हवाले करने का जिम्मेदार है। आज जो जहज के नाम पे हम लेते, जोड़ा, घोड़ा, गाड़ियां, पता नहीं क्या कुछ, अरे बड़ा बेशर्म है जी मुआशरा हमारा। क्यों? शादी से पहले जब रिश्ता तय हो जाता है ना, एक बैठक इसलिए होती है, लड़के वाले ये पूछने के लिए आते हैं, अच्छा आप अपनी लड़की को कितना सोना डालेंगे, तुमको क्या लेना देना है? हा? उनकी लड़की है, वो चाहे जितना डाले, तुम्हें क्या पहुंचता है ये पूछने का कि तुम अपनी लड़की को कितना सोना डालोगे? ये बेशर्मी है। क्यों जानते हैं? तसव्वुर ये है, लड़की का जो भी माल है वो हमारा माल है, लड़की को जो भी सोना मिल रहा है वो हमारा है। बेशर्मी है, बेशर्मी। और मैं ऐसे मर्दों से कहूंगा, सुनिएगा, जिन्होंने अपनी शादी में जहेज लिया है, सुनिएगा, जिन्होंने अपनी शादी में जहेज लिया है, हश्र की अदालत में आपको मुजरिमों की सफ में खड़े होना पड़ेगा। अगर आपने अपनी शादी में जहेज लिया है तो, अगर आपने अपनी शादी में अपने ससुर से डिमांड करके पैसा लिया है, कुछ भी लिया हो, मांग कर, डिमांड करके, हश्र की अदालत में मुजरिमों की सफ में उठाए जाएंगे आप। और अगर इस जिल्लत से बचना है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है, आज मालूम हो गया
جاؤ جو کچھ لیا تھا واپس کرو اپنے سسر کو، واپس کرو، واپس کرو اگر قیامت کی رسوائی سے بچنا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ، اگر واپس کرنے کی سکت نہیں ہے، کم سے کم اپنی زوجہ سے، اپنے سسر سے معافی مانگ لو اسی دنیا میں کہ معاف کر دو، معلوم نہیں تھا یہ ظلم ہم کر بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ہوشیار، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھایا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھایا نہ کرو۔ سمجھ رہے محترم بھائیو، ایک طرف مہر کا نہ دینا اور ایک طرف زبردستی جہیز کے نام پہ لینا، یہ ظلم ہو رہے کہ نہیں سماج میں آج عورت پر ہے؟ آج بھی عورت اس روشنی کے زمانے میں، ترقی کے زمانے میں کتنی مظلوم ہے آج بھی عورت۔ اور بھائیو، ہماری معاشرتی زندگی میں عورت پر ظلم کے مظاہر میں سے ایک مظہر، عورت پر ہونے والا یہ ظلم کہ ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، ہائے ہائے، بیوی کو مارنے والا اچھا انسان نہیں، یہ بات یاد رکھو، بیوی کو مارنے والا اچھا انسان نہیں، بیوی کو مارنے والا شریف انسان نہیں، بیوی پہ ہاتھ چلانے والا ہمیں کا بہتر انسان نہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، لسان نبوت کا فرمان ہے۔ جب عہد نبوت میں کچھ شوہروں نے اپنی بیویوں پہ ہاتھ چلا دیے، اپنی بیویوں کو مارا، تو اللہ کے نبی نے کہا لیس اولئک بخیارکم، لیس اولئک بخیارکم، انہوں نے، یہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، یہ ہمارے سماج کے اچھے لوگ نہیں، اچھے لوگ نہیں۔ آپ بولیں گے اللہ نے تو اجازت دی ہے نہ مارنے کی قرآن میں، آیات کو صحیح سمجھنا ضروری ہے، سچ ہے، مارنے کی اجازت ضرور دی ہے، کیسی مار اور کب مارنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، پہلے بات کو بات سے بنانے کی کوشش کرو، سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ، 10 بار سمجھاؤ، بات سے بات بن جاتی ہے۔ اور اگر بات سے بات نہیں بنتی ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود وہی ٹیڑھا پن ہے، وہی نافرمانی، تو اللہ کہتا ہے بستر الگ کرو، زرے دن بستر، اس کے ساتھ سونا نہیں۔ یہاں عورت کا ضمیر جاگ جاتا ہے جب شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے۔ ہاں، اگر عورت اتنی نافرمان ہے کہ تب بھی اس کا ضمیر جاگ نہیں رہا ہے، تب شریعت کہتی ہے کہ مارو، اور مارو کا مطلب ڈنڈا لے کے مارو۔ ہاں، ابن عباس کیا تفسیر کرتے ہیں مار کی؟ ابن عباس تفسیر کرتے بالسواک ونحوہ، عورت کو، بیوی کو اگر مارنے کی نوبت آ گئی نا، کیسے مارنا؟ مسواک سے مارو، مسواک کرتے نہیں ہم، مسواک سے مارو، کنگھی کرتے، کنگھی سے مارو۔ مسواک سے کیسی مار لگے گی؟ کنگھی سے کیسی مار لگے گی؟ مطلب اس کے بدن کو چوٹ کرنا مقصد نہیں، اس کے احساس کو چوٹ کرنا مقصد ہے کہ میں کتنی بگڑ گئی ہوں کہ آج میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ فضربوہن، مسواک کی مار کو آپ ڈنڈے کی مار پہ قیاس کریں؟ بالکل نہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، بیویوں کو مارنے والے۔ اور سبحان اللہ، ہم نے دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایسی بعض خواتین کو، ان کے شوہروں کا معمول ہے، سلم علاقوں میں جاؤ، شوہر کا معمول ہے روزینہ شراب پی کے آنا اور شام میں بیوی کو مارنا۔ بیچارے بیوی کے بھائی، اس کے والدین اس سے کہتے ہیں اسے چھوڑ کے آ جا۔ عورت جب صبر کرنے پہ آتی ہے نا، مرد بھی صبر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عورت اسی کے ساتھ گزارا کرتی ہے، ایسے ہی ظالم شوہر کے ساتھ۔ اور محترم بھائیوں، عورت کی مظلومیت کے مظاہر، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کو ہم کمانے پہ مجبور کریں۔ کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں مرد ہوں، میری ذمہ داری، آپ مرد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تم کو تمہاری بیویوں پر حاکم بنایا، قوام بنایا، اختیار دیا۔ کیوں؟ تمہارے کما کر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ نے بحیثیت مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے،
اور ایک تو اس لیے کہ مرد محنت کرتا ہے، کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور آج عورت پر یہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے مرد ایسے ہیں صحت مند ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان مردوں کی بات کر رہے ہیں صحت مند ہیں، صحت مند ہیں، سست ہیں، غافل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، صبح سے شام تک گھر میں سوئے رہتے ہیں، چولہے پر ہانڈی چڑھنے کی سکت نہیں ہے گھر میں، بیچاری عورتیں اڑوس پڑوس میں جا کے انہیں برتن مانجنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ شوہر غافل مل گیا ہے، شوہر کاہل مل گیا ہے، اور شوہر سست مل گیا ہے۔ ظلم ہے یہ جو مردوں کی جانب سے عورت پر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آخری بات، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، عورت کی جہاں حق تلفی سماج میں ہو رہی ہے، اس میں سے ایک اس کے مذہبی حقوق دینے میں بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ عورت کے دینی، شرعی وہ مذہبی حقوق دینے میں بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے مذہبی حقوق؟ عورت کو مسجد جانے سے روکا جاتا ہے، مسجد جانے نہیں دیا جاتا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو اے مردوں اور اے شوہروں۔ ہاں یہ اور بات ہے، وہ بیوتہن خیر لہن، گھر کی نماز بہتر ضرور ہے، مگر وہ مسجد جانا چاہیں تو روکو مت۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 5 فرض نمازیں عورتیں مسجد نبوی میں حاضری دے کر پڑھا کرتی تھیں، 5 نمازوں کے لیے آیا کرتی تھی۔ صرف فرض نمازیں نہیں، کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گھر چھوڑ کے مسجد آتی تھیں۔ پیارے نبی نے دیکھا مسجد نبوی کی 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے اور کس لیے باندھی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ زینب نے باندھی ہے۔ کہا کس لیے باندھی ہے؟ کہا اللہ کے نبی زینب جو ہے نا مسجد میں آتی ہیں اور کھڑی ہو کر لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھتی ہیں، جب ان سے کھڑا نہیں جاتا ہے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہتی ہے، اس کا سہارا لے کر آسرا لے کے کھڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کھول دو رسی یہ، اور زینب سے کہو جتنی سکت ہے اتنی عبادت کریں، اپنے آپ کو اتنی عبادت کی تکلیف نہ دیں جس عبادت کی سکت نہیں ہے۔ یعنی نفل نماز کے لیے عورت کے مسجد آنے کو نبی نے تسلیم کیا، اور آج عورتوں کو یہ حق بھی نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے کیرلا میں کیا ہوا؟ کیرلا میں ایسے ہی 2 عورتوں کو مسجد آنے سے روکا گیا، وہ سیدھے کورٹ چلی گئی، اور کیرلا ہائی کورٹ کا ڈیسیشن ہے، فیصلہ ہے کیرلا ہائی کورٹ کا۔ کیرلا ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ دیا کہ محمد اللہ کے مطابق عورت مسجد آنے کا پورا حق رکھتی ہے، لہٰذا کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جو حق شریعت نے دیا ہے کاش ہم ہی دے دیے ہوتے، ہم جب نہیں دیے تو عدالت نے انہیں وہ حق دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں شرط ہے عورت کی مسجد حاضری کی، سادگی، بن سور کے نہیں آنا، خوشبو لگا کے نہیں آنا، پھول لگا کے نہیں آنا، زیورات سب پہن نہیں، سادگی سے آنا یہ شرط ہے بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ عورتوں کو شریعت نے مسجد آنے کا پورا حق دیا ہے۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور ہم بولتے جائیں گے۔ عورت کی مظلومیت کے بڑے مظاہر ہیں، اور میرے اس موضوع کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف مرد ہی ظالم ہوتے ہیں اور عورتیں سب مظلوم ہوتی ہیں۔ الٹا بھی ضرور ہے، معاشرے میں کئی مرد مظلوم، کئی عورتیں ظالم، ایسے بھی قصے ہیں۔ آئندہ کسی موقع پہ موقع ہوا تو انشاءاللہ مرد کی مظلومیت کے مظاہر ذکر کریں گے کہ عورت جب ظلم کرنے پہ آتی ہے تو کیسے کرتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ہر قدم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پر ہمیں چلنے کی، ان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد ہو کہ عورت، ہماری جانب سے کسی پہ ظلم نہ ہو، کیونکہ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوتا ہے۔
میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں شکر ادا کرتا ہوں منتظمین اجلاس کا۔ رب العزت آپ کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔